بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از لرننگ ود ماروی. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. اب بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ واٹ از ڈیٹا اینڈ واٹ از انفارمیشن. کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور انفارمیشن کیا ہوتی ہے. جیسے ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، ان دونوں کی آپس میں کیا بانڈنگ ہے. اسی طرح سے آج ہم ڈیٹا اور انفارمیشن کی آپس میں بانڈنگ دیکھیں گے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور انفارمیشن کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم ڈیٹا پہ فوکس کرتے ہیں. ڈیٹا ہے واٹ از ڈیٹا. را ڈیٹا از کالڈ را فیکٹس اینڈ فگرس. را کا مطلب اب یہ ہے کہ ان پروسیسڈ فیکٹس اور ان پروسیسڈ. آپ کے پاس صرف ایک را مٹیریل آیا، آپ نے اس کو بھی پروسیس نہیں کیا. اب را کا مطلب کیا ہے؟ را کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پروسیس نہیں کیا. یہ ان پروسیسڈ ڈیٹا ہے. اور ڈیٹا جو ہے ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ کلیکٹڈ فرام ڈفرینٹ سورسز. مطلب ہم ڈفرینٹ جگہوں سے لیتے ہیں، ڈفرینٹ سورسز یوز کرتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے. اور ڈیٹا کو ہم فردر جو ہے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ مقاصد ہوتے ہیں. اب اس سب کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ڈیٹا کی ڈیفینیشن کیا آئی ہے کہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ را فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں. اور جو ورڈ را ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ان پروسیسڈ فارم میں ہے. مطلب آپ کے پاس صرف آپ نے ڈیٹا لیا، آپ نے اس کو ارینج نہیں کیا، آرگنائز نہیں کیا. اور یہ ڈفرینٹ آپ سورسز سے لے سکتے ہیں اور اس کو ڈفرینٹ مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ کس فارم میں ہو سکتا ہے؟ وہ ڈفرینٹ کریکٹرز ہو سکتے ہیں، آپ کے پکچرز ہو سکتی ہیں یا سمبلز ہو سکتے ہیں. ڈیٹا میں آپ کوئی چیز بھی لے سکتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں، کریکٹرز، پکچر، سمبل یا کچھ بھی. اب اس میں آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں را فیکٹس اینڈ فگرس کی یا ڈیٹا کی. تو اس میں ہے کہ آپ جیسے سینسس کے لیے ہمارا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، ہر گھر میں جا کے مردم شماری کے لیے وہ ہمارا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. یا اس سے بھی سمپل ایگزامپل یہ ہے کہ جب آپ ایک کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ آپ سے ساری آپ کی انفارمیشن لیتے ہیں، آپ کا نیم، فادر نیم، فارم نمبر، آپ کی ایڈمیشن فیس، آپ کے سبجیکٹس. تو وہ سارا ڈیٹا را مٹیریل میں آپ کے پاس. تو اس کو فردر ڈفرینٹ پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں. کس اسٹوڈنٹ نے کس سیکشن میں جانا ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کس لائن کو اس نے چوز کیا ہے، تو وہ آگے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے اس کو آرگنائز کرنے کے بعد یوز کرتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے واٹ از انفارمیشن. پروسیسڈ ڈیٹا. انفارمیشن جو ہوتی ہے ہمارے پاس، جو را ڈیٹا تھا، ہم نے جب اس کو پروسیس کیا، اس پہ ورک کیا، تو وہ ہمارے پاس ایک انفارمیشن آ گئی. اور اس کو ہم آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس را فارم میں تھا اور ان آرگنائز تھا. اب آپ کے پاس آرگنائزڈ اینڈ پروسیسڈ فارم میں ڈیٹا آ چکا ہے. اور اس کو آپ یو کین یوز انفارمیشن فار میکنگ امپورٹنٹ ڈیسیژنس. آپ اس کو امپورٹنٹ ڈیسیژنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ڈیٹا کے لیے بتایا تھا کہ آپ ایک کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، آپ کا ڈیٹا انہوں نے لیا ہے، تو فردر وہ انفارمیشن ان کے پاس جو آئی ہے اس کو پروسیس کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا ہے کہ جی 10 اسٹوڈنٹس نے ICS رکھا ہے، 10 اسٹوڈنٹس یا 20 اسٹوڈنٹس پری انجینئرنگ میں ہیں، 10-12 پری میڈیکل میں گئے ہیں. یہ ڈیٹا انہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ پہلے انہوں نے آپ کا را ڈیٹا لیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس پہ پروسیس کیا، اس کو آرگنائز کیا ہے اور اس پہ ورک کیا ہے. تو انہیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن کلیکٹ ہوئی ہے کہ کس اسٹوڈنٹ نے کس فیلڈ میں جانا تھا. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مردم شماری میں جب ہم ڈیٹا لیتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں سینسس میں، تو اس میں وہ امپورٹنٹ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس گھر میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اسی طرح سے جب وہ فردن ہر گھر کا دیکھ لیتے ہیں، تو وہ اس کو لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ مقاصد کے لیے اس ڈیٹا کو وہ یوز کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو انفارمیشن اور ڈیٹا کا ریلیشن شپ آپس میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ ڈیٹا ہوگا تو آپ انفارمیشن اس سے کیسے لے سکتے ہیں. تو پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو. اللہ حافظ.